ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما Subscribe Al Bayan Tube Official. علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل أسلحتهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، پوری مغفرت میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام قصوروں سے درگزر فرما دے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، آپ کے حکموں پر زندگی گزارنے کی اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ایمان کامل یقین نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما. اپنی ذات عالی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما. اور اے اللہ، سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. ایک سنت کو، آپ کی مبارک اور روحانی ایک طریقے کو پورے عالم میں زندہ فرما. اے اللہ، پورے عالم میں زندہ فرما. سب مسلمانوں کو یہ سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. غیروں کی ناپاک گندی معاشرت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو اس سے دور فرما اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما. گندی معاشرت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں کو اس سے دور فرما اور اس گندی معاشرت کو مسلمانوں سے دور فرما. اے اللہ، سنت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، ہر مقام پر، اے اللہ، ہر موقع پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی مصنون و مبارک دعائیں، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. اے اللہ، ہم سب کو اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کو مسجد میں آ کر با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مستورات کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما. اے اللہ، 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما. اے اللہ، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نماز پر یقین نصیب فرما اور نماز پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا. اپنی ہر ضرورت نماز پڑھ کے آپ سے پوری کرانے والے بن جائیں. اے اللہ، اس کی توفیق عطا فرما. اپنی ہر پریشانی نماز پڑھ کے آپ سے دور کرانے والے بن جائیں. اے اللہ، اس کی توفیق عطا فرما. اپنی بیماریوں کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں. اے اللہ، اس کی توفیق عطا فرما. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز پڑھ کر آپ سے لینے والے اور آپ سے پریشانیوں کو دور کرانے والے
اور آپ سے اپنی بیماریوں کو دور کرانے والے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، اللہ پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، نماز 100% پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کو مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دعوت و تبلیغ کے دیے اور جتنے دینی مراکز جہاں پر دین کی بہتوری آپ کو پسند ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت اپنوں کے شرور سے بھی اور غیروں کے شرور سے بھی، اپنے جو باطل والوں کے لیے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور باطل والوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے شرور سے بھی محفوظ فرما اور ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کا ہم سب کو یقین نصیب فرما اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم نافع نصیب فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علم نافع نصیب فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ قرآن پاک، علوم قرآنیہ اور علوم نبویہ، اے اللہ ان کو صحیح مصداق اور صحیح مفہوم کے ساتھ پورے عالم میں زندہ فرما، پورے عالم میں تمام مسلمانوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدارس میں، مراکز میں، مکاتب میں، اے اللہ جو محنت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آنے جانے والے، ان سب کو قبول فرما اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اور یا اللہ ان کی فیوز کو قیامت تک جاری و ساری فرما اور ان سب میں محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما اور اے اللہ ان کی تمام ضروریات کا، انفرادی، اجتماعی، مدرسے کی ضروریات کا اے اللہ غیب سے تکفل فرما، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ کسی مخلوق کے ایک پیسے کے محتاج نہ بنا، کسی مخلوق کے ایک پیسے کے محتاج نہ بنا، اپنے غیب کے خزانوں سے من حیث لا نحتسب اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج تو ایسی مبتلی کیفیت چھا گئی ہے، ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں لذت نہیں آتی۔ آپ اپنے پاک نام کی لذت سے آشنا فرما، ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع کی اور ہر وقت کی مصنون اعمال اور مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اے اللہ جوڑ نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر پریشانیوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ چکے، اجتماعی پریشانیاں، انفرادی پریشانیاں، اے اللہ اپنے کرم سے سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سے بھائیوں نے زبانی کہا، بہت سے بھائیوں نے پرچے لکھ کے بھیجے، اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، ان کے اور ہمارے سب بیماروں کو اللہ پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما، روزی کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے، جوڑ والے نیک رشتے ملا دیجیے۔ جن میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی ہے اے اللہ ان کی ناچاقیوں کو دور فرما کر آپس میں دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں میاں بیوی کے دلوں کو ملا دیجیے، آپس میں جوڑ نصیب فرما دیجیے اور پورے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، ان کو نیک صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے والے بھی آپ ہی ہیں، اولاد عطا فرمانے والے بھی آپ ہیں اور بگڑی اولاد کو سدھارنے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے۔ اے اللہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنے بھائیوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے پرچے لکھے، زبانی کہا، ان کی تمام ضرورتوں کو، دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ
مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے کرم نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیجیے۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کو نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے مولا آقا ہیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اب تو امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، جتنی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو گئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما کر امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، گمراہی کی ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے، اے اللہ گمراہی اور ضلالت کے دروازوں کو بند فرما دیجیے اور امت کو ہدایت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اتنا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ لاکھوں کا مجمع، یہ لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ سے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے مجھے حیات۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف سے نقل فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے حیات۔ اے اللہ ان سب مسلمانوں کی، یہ سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو پورے دین میں چلنے والا بنا، آپس ختم فرما، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں، اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں میں سچے بندوں میں شامل فرما۔ امت کو اعمال میں کامیابی نظر آنے لگے، امت کو اعمال میں کامیابی یقین کرنے لگے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کامل یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم پوری امت کی ہدایت کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ کے در کے ہم بھکاری ہیں، اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے، اے اللہ جو باہر کرنے کے دنیا سے چلا گیا آپ کا فیصلہ ہے وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو کلمہ پڑھنے والا، ایمان لا کر اعمال کرنے والا اور دین کے لیے کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ کے ارادے کی دیر ہے، ساری انسانیت کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیر دیں۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، پوری انسانیت کے قلوب کو اپنی طرف پھیر دیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، پوری انسانیت کے قلوب کو، خاص طور سے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجیے۔ اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اخلاص کی طور سے مال فرما، دعوت والی محنت کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، اس کے اصول آداب کے ساتھ صحیح نہج پر پورے عالم میں زندہ فرما، ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، انہوں نے بات کی اور سب سننے والوں کو، بات کرنے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما، جو اس میں آئے ہیں اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، دنیا آخرت کی راحتوں سے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ کو محفوظ فرما اور دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنی جماعتیں آپ کے راستے اب نکل رہی ہیں، پہلے نکل چکی ہیں، اندرون ملک یا بیرون ملک جانے والی جماعتیں، ان کی رکاوٹوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ جلد از جلد دور فرما کر اپنے مقام تشکیل میں پہنچنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور مسلمانوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ان سب جماعتوں کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی جماعتیں ہوں، دنیا بھر کے ممالک سے نکلنے والی جماعتیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں محنت کرنے والے، اس میں کوشش کرنے والے اور اس میں خدمت کرنے والے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، سب کو ہی قبول فرما، ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس اجتماع میں آئے ہیں سب Subscribe Al Bayan at Tube Official. اے اللہ سب کام کرنے والوں میں سے، تبلیغی کام کرنے والوں میں سے کسی کو ہی محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو ہی محروم نہ فرما، اور سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اور سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں آباد ہے، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں، اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کی حفاظت کافی ہے، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے بچے کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے کاروبار کی، ان کے بال بچوں کی، اے اللہ غزے کی مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے کرم سے ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت والی محنت کو ساری امت میں زندہ فرما، پوری دنیا میں عام فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے عزم کیا، ہاتھ اٹھا کے اشارے کیے، ہر مسلمان کو داعی بنا، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے قبول فرمایا۔ اے اللہ ہم کو ان سے بہت زیادہ محتاج ہیں، ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم کمزوروں و ضعفاء سے بھی کام لے لیجیے، اور ہم کمزور و ضعفاء کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہماری مستورات کو قبول فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مبارک محنت کے لیے سارے مسلمانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما، سب کو داعی بنا، پوری زندگی سے مبارک محنت کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا